جب 6 لوگوں کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے بعد شہر میں بہت چہم گوئیاں ہوئیں کہ 6 لوگ کیسے ملے. پھر فائنانس منسٹر کی تبدیلی ہوئی فوراً بعد اس میٹنگ کے, اور شوکت ترین آئے جو پی ٹی آئی کا حصہ بھی نہیں تھے, وہ پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر تھے. سب سے پہلے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے سوال پوچھا, اور وہ 1 سے زائد لوگ تھے, کہ کیا بجٹ پاس ہو جائے گا. میں نے کہا یار کیوں نہیں پاس ہوگا, آپ کے پاس اکثریت ہے, اپوزیشن والے تو ویسے ہی آپس میں لڑ رہے ہیں, پی ڈی ایم والے. بجٹ والا ایشو اس میٹنگ کے ایجنڈا آئٹم میں شامل تھا گزشتہ روز. یو ہرڈ دیٹ, آپ نے خود سن لیا. اب آپ کیا اس کے اوپر پوزیشن اختیار کریں گے؟ تھینک یو ملک صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. آئی جسٹ وانٹ ٹو میک کلیئر مائی پوزیشن. اور میری پوزیشن یہ ہے, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا, میں ہر فورم پہ یہ کہتی ہوں کہ میرا مقصد, جب میں آرگیومنٹس کرتی ہوں, میرا مقصد اپنی پارٹی کی کسی بندے سے لڑنا نہیں ہے. جی, میری پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے. ہم سے جو شخص بلے کے نشان کے اوپر آیا ہے, اس کا جینا مرنا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور ہماری پہچان, ہماری عزت, اور مجھ جیسے نوجوان لیڈر جو پارلیمنٹ کا حصہ بنے, کیبنٹ کا حصہ بنے, ہماری ساری جدوجہد جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے بلبوتے پہ. اگر ہم کسی اور پارٹی میں ہوتے تو کہیں ورکر کیا کی کرسی لگانے کی بھی شاید ہم لوگوں کو جگہ نہ ملتی. اکثریت ویسے ہی لوگوں کی جو صرف عمران خان کے نام کے اوپر منتخب ہو کر آئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو مجھے اب چونکہ بات جہانگیر خان ترین صاحب سے شروع ہوئی ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ گروپ کوئی آج کا نہیں بنا, یہ گروپ تب کا بھی تھا, یہ 3 مہینے کا بھی نہیں ہے, یہ تب کا بھی تھا جب ٹکٹوں کی تقسیم ہوتی ہے. کوئی کسی کو اپنے ایریا کے لحاظ سے جانتا ہے اور ٹکٹ کی فیور کرتا ہے. جب جوری میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کسی بھی پارٹی کے جو ہارڈ کور قسم کے یا بڑے جو نام ہوتے ہیں, تو جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے علاقے سے کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بندہ یا یہ خاتون اچھی اسٹرگل کی ہے, اس کی ورتھ ہے, اس کا مقام ہے, اس کا خاندان ہے, یہ ووٹ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کے یا کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ لے کے جیت سکتا ہے یا ہار سکتا ہے. تو جن لوگوں کو پتا تھا کہ ہم نے شولڈر جہانگیر خان ترین کا استعمال کرنا ہے, وہ گروپ آٹومیٹکلی آسان ہو گیا, بن گیا. مجھے اس بات کے اوپر بڑی خوشی کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے فرمایا ہے کہ میں پارٹی کا حصہ ہوں, پارٹی کا حصہ رہوں گا, اس پارٹی سے ہم کہیں نہیں جانے والے. کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن یہ بجٹ والی بھی کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے. میں اس کے اوپر بھی آتی ہوں. تو یہ میں جو بار بار ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ جب بھی جہانگیر خان ترین صاحب اب اپنے مقدمات کے لیے آئیں گے, اور وہ اپنے مقدمے سے نہیں بھاگ رہے, اس لیے وہ اپنے مقدمے کو سامنا کرتے ہیں. مرکز میں آپ کی حکومت ہے, 176 ووٹس پرائم منسٹر کو ملے تو 4 ووٹوں کی اکثریت سے. صوبے میں آپ کی حکومت ہے 10 ووٹوں سے, 25 ایم پی ایز کا گروپ ان کی نمائندگی کر رہا ہے. وٹ از گوئنگ ٹو بی یور اسٹریٹجی؟ میں وہی بات کرنے والی تھی. تو جہاں پہ جہانگیر خان ترین صاحب کہتے ہیں کہ میں اس پارٹی کا حصہ ہوں اور رہوں گا, وہاں پہ وہ تمام کانسپریسس تھیری اور وہ تمام اپوزیشن کی للچائی ہوئی نظریں جو جہانگیر خان ترین کے اوپر مرکوز کر دیتے ہیں, ان کو مایوسی ہو جانی چاہیے کہ جہانگیر خان ترین اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف تو کہیں اگینسٹ جانے والے نہیں ہیں. اب آپ میرا اسٹریٹ آنسر چاہتے ہیں کہ ہم بجٹ کے اوپر کیا کریں گے. دیکھیے ملک صاحب, میں آپ کی ایک بات بتاتی ہوں, مجھ سمیت جتنے بھی لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, چاہے وہ ایم پی ہو چاہے وہ ایم این اے ہو, جو کوئی بھی اپنے حلقے کے لحاظ سے, اپنے ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے, تحصیل کے لحاظ سے فنڈ مانگتا ہے, زیادہ مانگتا ہے, اچھے بڑے پروجیکٹ مانگتا ہے, یہ اس کا رائٹ. اور میں خود بھی اس ایم این اے میں شامل ہوں جو اپنے علاقے کے لیے, ابھی میں نے جب پچھلے ڈویژن کی میٹنگ ہوئی تھی بیفور دی جو ہماری پرائم منسٹر عمران خان سے میٹنگ ہوئی تھی, میں نے ویمن یونیورسٹی اپنے علاقے ڈیرہ غازی خان کے لیے اپروو کروائی ہے. کوشش کرنی چاہیے, لیکن اگر یہ گروپ سپورٹ نہیں کرتا تو کیا کریں گے؟ جی, تو میں برا نہیں مناتی. اب جو آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے اپنے علاقے کے لیے حق لے کر جانا, کیونکہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے. اب جو آپ نے کہا ہے کہ بجٹ کیسے پاس نہیں ہوگا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں تک نوبت آنی نہیں ہے, نہ آنی چاہیے. لیکن جہاں پہ آپ نے بجٹ پاس کرنا ہے اور آپ کے وہ تمام قومی ادارے جو کشمیر کے امین ہیں, سفیر ہیں, جو ایل او سی پہ انڈیا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, جو ہماری اسٹریٹجک سچویشن ہے جس میں 70,000 سے زیادہ ہماری جانیں گئی ہیں, وہاں پہ جب ان کا بجٹ دینا ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی ایم این ایم پی اے ملک کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. جہاں پہ آپ نے انصاف کارڈ دینا, جب آپ کو پتا ہے کہ پچھلی حکومتوں میں ڈسپلن کی گولی نہیں ملتی تھی, اور آپ نے 7,65,000 روپے انصاف کارڈ میں ڈالنے, آپ نے بجٹ پاس کرنا ہے کہ میرے علاقے میں کوئی ہیلتھ انشورنس کے بغیر نہ رہے. جب آپ کو پتا ہے کہ میرے پنجاب میں 13 اکنامک زون بننے ہیں, جب آپ کو پتا ہے میرے پنجاب میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بننے ہیں, تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ راجہ ریاض سمیت کوئی شخص بجٹ کو اوکے نہیں کرے گا. فوج کے اوپر تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں ہے نا, بجٹ وہ سب اس کا حصہ ہوتے ہیں.